Welcome back viewers. Zed Saab, please continue. اسی طرح زمینوں کے ساتھ ساتھ ہم اگلی بات یہ بھی کہیں گے کہ عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈریں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں بار بار تاکید عورتوں کے حوالے سے فرمائی تھی. ہمارے ہاں بڑے بڑے ظلم عورتوں کے حوالے سے کیے جاتے ہیں صرف اس لیے کہ ان کو جائیداد اور جاگیر میں اور لینڈ میں اور زمین میں وراثت کا حصہ نہیں دینا ہوتا تو قرآن سے شادیاں کر دیتے ہیں, ان کے حقوق مار لیتے ہیں, ان بیچاریوں کو زندہ دفن کر دیتے ہیں, قتل کر دیتے ہیں اس لیے کہ جائیداد کا حصہ نہ دینا پڑے. عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈریں, ظلم نہ کریں, کیونکہ وہ آپ پہ ڈپینڈ کرتی ہیں. جو معاملات اللہ نے دیے یہ ممکن نہیں ہے. اس بات میں بہت سخت تاکید ہے کہ کسی نے اگر کسی دوسرے کی جائیداد اور زمین حرام اور ناجائز طریقے سے قبضہ کی ہے اس میں نہ برکت ہوگی, دو جہانوں میں تباہ و برباد ہوگا. وہ معاشرے تباہ ہو جاتے ہیں صرف اس وجہ سے جب لوگ کسی کی زمینوں پہ, جائیدادوں پہ, جاگیروں پہ قبضہ گروپ بن کے قبضے کرنا شروع کرتے ہیں, حقوق مارنا شروع کرتے ہیں. تو عورتوں کے معاملے میں ہم تاکید کریں گے. ہر شخص کے پاس, ہر خاندان میں عورت, بچیاں, بہنیں, بیٹیاں موجود ہیں جن کے حقوق ہیں, ان کو ادا کریں. جب باپ کا انتقال ہوتا ہے تو بیٹیوں کا حق نکلتا ہے اس میں, ان کو ادا کریں جا کے. اس وجہ سے نہ کریں کہ ہماری دولت تقسیم ہو کے غیر خاندان میں چلی جائے گی, لہٰذا ہم بیٹی کی شادی قرآن سے کر دیتے ہیں یا اس کو اس کا وراثت کا حق نہیں دیتے. دوسری بات, اس کے بعد جو ہم بہت اہم نقطے کی طرف آنا چاہتے ہیں, دیکھیے اجر, مزدوری. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاص طور پر لیبر رائٹس, مزدوروں کے حقوق کے بارے میں جو فرمایا ہے, معاشرے میں جو غریب طبقہ ہے, جو کام کرتا ہے, محنت مزدوری کر کے کماتا ہے, کہ اس کے پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری ادا کر دو. اس بات کا مطلب سمجھتے ہیں آپ؟ اتنا بڑا یہ اکنامک ماڈل ہے کہ ایک شخص کو مزدوری اس کے پسینہ خشک ہونے سے پہلے ادا کر دی جائے, جس میں جو سکون اس کو آتا ہے, جو اطمینان اس کو آتا ہے, جو اس کو یقین آتا ہے, جو سوشل سیکیورٹی اس کو محسوس ہوتی ہے کہ جو میں لیبر کر رہا ہوں اس کی پیمنٹ, اس کے پیسے مجھے وقت پہ مل جائیں گے. ہمارے معاشرے میں نعوذ باللہ ایک عجیب لعنت چل پڑی ہے یہ کہ لوگوں کے پیسے روک لیے جاتے ہیں, لوگوں کی پیمنٹس نہیں کی جاتی. ہر شخص انتظار کر رہا ہوتا ہے کہ میرے پیسے کا اگلا دے تو میں اگلوں کے قرض اتاروں اور اگلوں کی پیمنٹ کروں, اور ایک چین ریئیکشن شروع ہو جاتا ہے پورے معاشرے میں کہ ہر انسان تکلیف میں ہوتا ہے, ہر انسان ذہنی پریشانی میں ہوتا ہے. فیملی کا سکون جاتا ہے, جب مرد کا سکون گیا تو فیملی کا سکون گیا, پھر معاشرے کا سکون تباہ ہوا, جھگڑے ہوتے ہیں, لڑائیاں ہوتی, مقدمہ بازی, قتل شروع ہو جاتے ہیں, صرف اس لیے کہ جب تم نے دینے ہیں پیسے اس کے حق تم نے ادا کرنا ہے, مزدوری لے لی, سامان خرید لیا, پیمنٹ کیوں نہیں کرتے اس کی. آپ اپنے سے ہر فرد جو سن رہا ہے, جس میں استطاعت ہے یہ فیصلہ کر لے کہ جس سے میں نے کام لینا ہے میں اس کی پیمنٹ اس کے وقت, اس قیمت میں پیسے میں وقت پہ ادا کروں گا, اور جس کے پیسے میں نے دینے ہیں, جس کے کسی صورت میں اس کو ڈیلے نہیں کروں گا. اگلا معاملہ دیکھیے, صرف قیمت پہ نہ رکیے, احسان کا معاملہ اختیار کیجیے. احسان کا معاملہ کیا ہے کہ ایک مزدور کے ساتھ آپ نے 100 روپے مزدوری طے کی ہے تو اس کو دن ختم ہونے کے بعد اس کو 120 روپے ادا کر دیں. آپ کو 20 روپے فالتو دینے سے کوئی آسمان نہیں گر جائے گا, لیکن جو خوشی اس کو نصیب ہوگی, کیونکہ یاد رکھیے گا ہم بھی اللہ سے یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ہمارے ساتھ احسان کا معاملہ کرے. اگر اللہ نے ہمیں مزدوری دینی شروع کی تو ہمارا بیڑا غرق ہو جائے گا, جب تک اللہ ہمارے ساتھ احسان کا معاملہ نہ کرے. اور احسان کا معاملہ وہ اس کے ساتھ کرے گا جو اللہ کی مخلوق کے ساتھ احسان کا معاملہ کرتا ہے. اللہ کے بندوں کی جو ڈیفینیشن قرآن میں بتائی گئی ہے, کاظمین الغیظ, اپنے غصے کو قابو رکھتے ہیں, عافین الناس, لوگوں کو معاف کرتے ہیں, اور واللہ یحب المحسنین, اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. بڑا خوبصورت واقعہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہے کہ ان کی ایک ملازمہ, اس نے شوربہ گرم آپ کے اوپر گرا دیا. ایک لمحے کے لیے آپ جلال میں آئے, لیکن اس گھر کی ملازمہ تھی, وہ اسی گھر کی تربیت یافتہ تھی, اس نے فوراً یہ آیت پڑھی کہ یہ اپنے غصے کو قابو رکھتے ہیں. آپ خاموش ہو گئے. پھر اگلی آیت اس نے پڑھ دی, اس کا اگلا حصہ کہ لوگوں کو معاف کرتے ہیں. آپ نے فرمایا میں نے تمہیں معاف کیا, اور پھر اس نے اگلی آیت پڑھ دی کہ وہ لوگوں پر احسان کرتے ہیں. آپ نے فرمایا جا میں نے تجھے آزاد بھی کیا. دیکھیے یہ مقام ہوتے ہیں اللہ کے بندوں کے, یہ مقام ہوتے ہیں اللہ والوں کے جو کائناتیں بدلتے ہیں.